ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے سماعت کیا تھا سحری جو بندہ رکھتا ہے اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کھانے والوں کے لیے کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے. تو سحری ضرور کھائیں. اب سحری کے وقت میں ایک کام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلے پہر معافی مانگنے والے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت سے نماز تہجد پڑھنے والے مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر استغفار پڑھیں، چونکہ اس وقت دنیاوی شور کم ہوتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اس وقت توبہ اور استغفار دعا وغیرہ بہتر ہے. سحر کے وقت توبہ اور استغفار کرنا یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی عادت کریمہ رہی ہے. روزانہ کی مصروفیت کی وجہ سے ہمیں سحر کے وقت میں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا. راتوں کو اٹھ کر بزرگان دین عبادت کیا کرتے، بلکہ یوں کہیں تو بے جانا ہوگا کہ پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیا کرتے. حتیٰ کہ کبھی کبھی تو ایسا معاملہ بھی پیش آتا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان ہونے تک عبادت ہی عبادت ہوتی رہتی. آج ہمارا معاملہ کیا ہو چکا ہے؟ آج ہم فرائض سے بھی دور ہیں. بزرگان دین فرائض کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کرتے، راتوں کو نوافل پڑھتے، عبادت کرتے، اللہ کو منانے کی کوشش کیا کرتے تھے. مگر عموماً دوسری راتوں میں یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. اللہ جسے توفیق عطا فرمائے کہ جو اٹھ کر عبادت کر لے. مگر ماہ رمضان مبارکہ میں بہت ہی اچھا اور سنہرا موقع ہمارے لیے ہے کہ ہم سحری کرنے کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں. اب اس موقع پر ہم سحری کریں تو سحری کرنے سے پہلے نماز تہجد ادا کر لیں، کچھ دیر اوراد و وظائف کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں رو کر گری وزاری کر کے توبہ اور استغفار کر لیں. اور اگر ہم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے معافی مانگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گری وزاری کریں گے، نماز تہجد ادا کریں گے، تو انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرما دے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہیں اور اس کو اپنا معمول بنانے کی کوشش کریں. ماہ رمضان مبارکہ میں ہم اگر اپنی یہ عادت بنائیں گے کہ سحری کے وقت اٹھ کر ہم اللہ کی عبادت کریں، نماز تہجد پڑھتے رہیں، یہ ہماری عادت اگر بنی رہی تو انشاءاللہ العظیم ماہ رمضان مبارکہ کے رخصت ہونے کے بعد بھی اگر یہ ہماری عادت رہے گی تو انشاءاللہ العظیم اور دنوں میں بھی ہم عبادت کا اہتمام کریں گے، توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے. ناظرین اکرام، سال بھر میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی پکار سنی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کا دامن مقصود بھر دیا جائے. تو اگر کوئی بندہ ان اوقات میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوتی ہے. اور رات کا پچھلا پہر جو ہوتا ہے، آخری حصہ جسے عموماً تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے. یہ وقت قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کروں، ہے کوئی دعا کا طالب کہ جس کی دعا میں قبول کروں، کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے. تو یہ رات کے وقت میں ندائیں آتی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے وقت کو ضائع نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، توبہ کریں، خوب دعا کریں، خوب استغفار کریں، خوب اللہ کو منانے کی کوشش کرتے رہیں، اور یہ عادت انشاءاللہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. اب اس کے علاوہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ نے سماعت کرنی ہے. تہجد پڑھنے کا فائدہ کیا ہے وہ بھی سماعت کریں گے، مگر آج سے ہم ایک کام یہ کریں گے،
آپ کے فائدے کے لیے انشاءاللہ العلیم روزانہ رمضان المبارکہ کے حوالے سے روزے کے کچھ مسائل بیان کریں گے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلا مکھی، دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے سے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی ہو، یا جانور کے کھر یا ٹاپ سے جو ہے غبار اڑا ہو یا حلق میں پہنچا ہو، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا اور اگر خود قصداً اس نے دعا پہنچایا تو روزہ فاسد ہو گیا، جبکہ روزہ دار ہونا اسے یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دعا ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر اگربتی وغیرہ خوشبو کے لیے سلگائی تھی اور اسے منہ کے قریب لا کر سونگنے لگا اور دعا ناک سے کھینچا تو روزہ جاتا رہا۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ دار ہونا یاد ہو، اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو اسے کفارہ بھی دینا ہوگا۔ تو یہ روزے کے مسائل روزانہ آپ سماعت کریں گے، کچھ باتیں جو آپ کے فائدے کے لیے انشاءاللہ العظیم بیان کی جائے گی۔ آج ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ العظیم پھر آپ سے ملاقات کریں گے اسی پروگرام میں، اسی وقت آپ کے ساتھ انشاءاللہ العظیم ملاقات کریں گے۔ تو دیکھنا نہ بھولیں ماہ رمضان کیسے گزارے۔ تو اجازت دیجیے آپ کے میزبان محمد افضل برکاتی کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔